رانا صاحب، ایف آئی اے کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو کہ ارشد شریف کیس کی انکوائری کر رہی ہے، اس نے فیصل واڈا کو اور مراد سعید صاحب کو بلایا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصل واڈا اور مراد سعید واقعی اتنے اہم ہیں کہ ان کو ایف آئی اے کی کمیٹی نے بلا لیا ہے تو کچھ کلو ملے گا ان سے؟ دیکھیں میر صاحب، یہ میری بات آپ نوٹ فرما لیں. جی اس میں 6 آدمی ہیں. جی یہ 6 آدمی جو ہے یہ ہمیں فار انویسٹیگیشن مل جائیں. 6 گھنٹے بعد ہم آپ کو اس پورے جو ہے نا یہ واقعہ جو ہے یہ انسیڈنٹ ہے، المناک حادثہ ہے، قابل مذمت، قابل افسوس، اس کی بالکل کلیئر کٹ پکچر جو ہے نا وہ میں دینے کو تیار ہوں. جی یہ 6 آدمی ہیں. 2 آدمی تو یہ پاکستان میں ہیں، جن میں سے ایک آدمی نے اسے گاڑی میں بٹھا کے پشاور پہنچایا، پشاور میں اسے چیف منسٹر انیکسی میں رکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے جہاز میں بٹھایا اور وہ اگلے دن دبئی چلا گیا. دوسرا آدمی جو ہے اس کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے ان چیزوں کی خبر ہے کسی حد تک، فیصل واڈا صاحب. تو پہلا آدمی مراد سعید ہے، دوسرا 2 آدمی آدمی فیصل اور واڈا ہے. فیصل واڈا ہے. جی 2 آدمی ہیں دبئی میں، اچھا وہاں پہ ایک ہیں طارق وسیع صاحب. جی یہ گئے ہیں 10 تاریخ کو وہاں پہ دبئی میں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ 10 دن میں وہاں پہ کون سی جی بڑی جو ہے وہ مصیبت پڑ گئی اور دبئی کی حکومت اور ہر چیز جو ہے وہ لرز اٹھی کہ جناب یہ بندہ یہاں پہ کیوں آ گیا ہے. تو تقریباً کوئی چوتھے 5ویں دن طارق وسیع صاحب جو ہیں انہوں نے فون کیا اس کو، وقار کو، جو کینیا میں، کہ بھئی اس بندے کا جو ہے وہ آپ سپانسر بھیجیں تو ہم نے آن لائن ویزا لگوانا ہے. آن لائن ویزا جو ہے وہ میر صاحب کم از کم 3-4 دن کا جو ہے نا وہ کام ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آن لائن ویزا جو ہے وہ 10 منٹ میں لگ گیا. اس کے بعد 19 تاریخ کو جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں اور اٹ مینس کہ جس دن وہ گئے ہیں اگلے دن ہی جو ہے انہوں نے وہ معاملہ شروع کر دیا اور اس کا آن لائن ویزا لگ گیا، تیاری کی اور وہ 19 کو جو ہے وہ کینیا چلا گیا. اچھا، اس کے بعد وہ جہاں پہ گیا وہ بندے جو ہیں وہ بندے بڑے بلینئر ہیں وہاں پہ، وہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں اور وہاں کے جو پولیس ہے اور وہاں پہ جو آرمی ہے انہوں نے جو ان کی رینج ہے، فائرنگ رینج، وہ وہاں پہ باقاعدہ اس سے استفادہ کرتے ہیں یہ لوگ اور وہ بڑا وہ ان کو چارج کرتے ہیں. وہاں پہ ان کا کنسٹرکشن کا بہت کاروبار ہے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی گاڑی جا رہی اور ایسے ہی ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی فائرنگ جو ہے وہ کر دے. تو 2 بندے وہ ہیں، ایک خرم اور ایک وقار. یہ سارا انسیڈنٹ جو ہے یہ ان میں ہے اور انسیڈنٹ جو ہے تو طارق یہ وسیع ایک مرڈر ہے. طارق وسیع ایک بندہ ہے دبئی میں. یہ دبئی میں دوسرا بندہ کون ہے؟ سلمان اقبال. سلمان اقبال نے بھیجا ہے اس کو. سلمان اقبال جب یہ واقعہ ہو گیا سب سے پہلا فون جو ہے وہ خرم نے طارق وسیع کو کیا، طارق وسیع نے سلمان اقبال کو کیا، سلمان اقبال کا فون جو ہے وہ خرم کے فون کے اوپر گیا. لیکن اس حد تک تو ریکارڈ ہمارے پاس ہے. لیکن صرف سلمان باقی اقبال کو 2 ماہ کا ریکارڈ اگر دونوں کا آ جائے تو ہر چیز واضح ہو جائے گی. رانا صاحب، سلمان اقبال کو صرف اطلاع دینا اور پھر آگے سلمان اقبال کا کسی کو اطلاع دینا واقعے کی، کیا اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بھی اس میں شامل تفتیش ہونا چاہیے یا وہ بھی انوالو ہیں؟ نہیں میر صاحب، طارق وسیع صاحب جو ہیں وہ سلمان اقبال کے کہنے کے علاوہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. اچھا، وہ اسے بھیج ہی نہیں سکتے تھے. ہاں تو یہ طارق بتائیں وسیع صاحب کا آپ معلوم کر لیں کہ سلمان اقبال صاحب کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. تو یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں پمز میں جو ارشد شریف شہید کا جو پوسٹ مارٹم ہوا، تو پوسٹ مارٹم کی تصاویر جو ہیں وہ کیسے لیک ہو گئیں؟ اس کی نہیں انکوائری کر رہے آپ؟ دیکھیں اس کی انکوائری بھی ہم کر رہے ہیں لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے نا وہ کوئی ایک کاپی تو نہیں نا انہوں نے بنائی. انہوں نے اپنے ریکارڈ میں بھی کاپی رکھی، تصاویر. انہوں نے پوسٹ مارٹم میں رپورٹ کی کاپی فوٹوگرافس تھانے کو بھی کا دی. ذکر کر رہا ہوں، تصویروں کا ذکر کر رہا ہوں. جی میں وہ یہ وہی فوٹوگرافی ہوتے ہیں نا. جی یعنی انہوں نے جو عمل کیا ہاسپٹل والوں نے، انہوں نے سارے عمل کی ایک کاپی انہوں نے تھانے کو دی، ایک کاپی انہوں نے اپنے پاس رکھی، ایک کاپی جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ حاصل ہوئی یا کر لی گئی. تو اس لیے کسی جگہ سے بھی، ویسے تو ہاسپٹل والے
خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ ہم ہی سے لیک ہوا ہے. تو یہ کاپی جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی تھی، اور وہ ایک مستند ریکارڈ ہے. اس مستند ریکارڈ کے علاوہ جو ہے وہ باقی اور کوئی چیز نہیں ہے. جو اس میں ایک دو ایسی چیزیں تھیں وہ ہم نے دوبارہ سے جو ہے وہ ان سے لکھوائی ہیں کہ جی یہ جو ان کی فنگرز کے اوپر جو وہ ہے وہ فریکچر ہے اور وہ ناخن ہے، تو ان کا آپ ہمیں علیحدہ سے لکھ کے دیں تاکہ یہ چیز جو ہے یہ بعد میں کہیں جو ہے وہ مس نہ ہو جائے یا اگنور نہ ہو جائے. تو یہ معاملہ ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس کی گاڑی پہ وہ کور تھا، اس کے ساتھ پہلے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے، وہ فائر سے قتل ہوا، وہ کسی اور وجہ سے قتل ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کی بیک پہ زخم ہے گردن سے نیچے کو تقریباً 6 انچ، آپ گاڑی میں بیٹھا بندہ جو ہے باہر سے اگر کوئی فائرنگ کر رہا ہے چلتی گاڑی پہ، اس جگہ پہ فائر کیسے لگ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مرڈر جو ہے یہ ثابت ہے. یہ 6 بندے، میں بالکل کسی کو میں ملزم نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 6 بندے جو ہیں اگر ان کے بیانات اور یہ شامل تفتیش ہو جائیں تو بھلے جو بھی ملزم ہے وہ جو ہے وہ یعنی یہ کیس جو ہے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو اب ہم نے دبئی بھیجا ہے اس ٹیم کو کہ وہ طارق وسیع صاحب کو، جب تک وہ ملزم ثابت نہیں ہوتے وہ ہمارے لیے صاحب ہیں، اور سلمان اقبال صاحب کو جو ہے وہ انٹیروگیٹ کریں، اور انٹیروگیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کی ایک کویسچنر ہے وہ تیار ہوا ہے، اس کا جو ہے وہ جواب دیں. اب سلمان اقبال صاحب جو ہیں وہ کوشش یہ وہ لندن چلے گئے ہیں، اور کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو والدہ صاحبہ ہیں ارشد شریف کی، ان کو فوری طور پہ جو ہے نا یہ ویزا لگ جائے اور وہ ادھر لندن پہنچ جائیں. تو ہم بھی اس حد تک ان کی خبر رکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنا ورژن دیں، جو ان کے پاس جواب ہے وہ دیں. اس میں اگر بے گناہ ہے تو بالکل یہ بے گناہ ہوں گے.